السلام علیکم دوستوں بڑے اعظم خشکی کے ایک بڑے حصے کو کہا جاتا ہے۔ دو بڑے اعظموں کے درمیان سمندر حائل ہوتا ہے جو انہیں ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے، لیکن بڑے اعظم ایشیا اور یورپ ایک دوسرے کے ساتھ کئی مقامات پر جڑے ہوئے ہیں۔ دونوں بڑے اعظموں کے اس مشترکہ علاقے کو یوریشیا کہا جاتا ہے، اور یوریشیا میں بسنے والے ممالک میں رشیا، آذربائیجان، مالڈووا، آرمینیا، جارجیا اور بیلاروس جیسے ممالک شامل ہیں۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو آذربائیجان پر ہے۔ آذربائیجان جو نسلی اعتبار سے رشین اور ترکوں کے بہت زیادہ قریب پائے جاتے ہیں، اخلاقی طور پر ان کا قرب یورپین سے زیادہ ہے۔ 90 کی دہائی میں جب سوویت یونین کا اتحاد ختم ہوا اور نئے ممالک وجود میں آنے لگے تو ان میں سے ایک آذربائیجان بھی تھا، جسے پہل تسلیم کرنے والے ممالک میں پاکستان اور ترکی شامل تھے۔ جس طرح پاکستان کی آزادی کے بعد پاکستان دو حصوں میں ہندوستان سے الگ ہوا تھا، آج آذربائیجان کی بھی ایسی ہی حالت ہے۔ جب 90 اور 91 میں سوویت یونین سے اتحاد ختم ہونے کی باتیں چل رہی تھیں، اس وقت تک سب کچھ پرامن تھا۔ جیسے ہی اقوام متحدہ نے 2 مارچ 1992 کو آذربائیجان کی آزادی کو تسلیم کر لیا تو آذربائیجان اور آرمینیا کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ آرمینی فوج نے آذربائیجان کے ناگورنو قراباغ کے علاقے پر قبضہ کرتے ہوئے آذربائیجان کو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی طرز پر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان جنگ بھی ہوئی۔ عالمی طاقتوں نے آرمینیا کی پشت پناہی کی اور اسلامی ممالک نے آذربائیجان کا بھرپور ساتھ دیا۔ مسئلہ اقوام متحدہ میں پہنچا تو اس علاقے کو آذربائیجان کو سونپنے کا وعدہ کیا گیا، جو آج تک آذربائیجان کے حوالے نہیں کیا گیا۔ دونوں ممالک کی افواج کا اس علاقے پر قبضہ برقرار ہے۔ اس مسئلے کا آج تک کوئی حل نہیں مل سکا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہاں آبادی عیسائیوں کی ہے اور آرمینیا بھی ایک عیسائی ملک ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ آذربائیجان کا ساتھ دیا ہے۔ دونوں ممالک کے عسکری تعلقات بہت گہرے ہیں۔ آذربائیجان، جس کا آرمینیا سے تنازع چل رہا ہے، اس نے بھی آرمینیا کو تسلیم کر رکھا ہے، لیکن پاکستان دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جس نے آذربائیجان کی خاطر آرمینیا کو تسلیم نہیں کیا۔ دنیا میں آرمینیا اور اسرائیل 2 ایسے ممالک ہیں جن کو پاکستان نے تسلیم نہیں کیا۔ پچھلے کچھ سالوں سے سیاحوں کی سہولت کے لیے آذربائیجان نے پاکستانیوں کے لیے ای ویزا سروس شروع کی تھی، جس کی مدد سے پاکستانی گھر بیٹھے آذربائیجان کا ویزا اپلائی کر سکتے تھے۔ دوستو، آذربائیجان کی سرحدیں مشرق میں کیسپیئن سی، شمال میں روس اور جارجیا، مغرب میں آرمینیا اور ترکی اور جنوب میں ایران سے ملتی ہیں۔ ملک کے 4400 مربع کلومیٹر کے رقبے پر اس وقت آرمینی افواج کا قبضہ بھی قائم ہے۔ ملک کی زیادہ تر آبادی 1,27,000 افراد پر مشتمل ہے اور یہ ملک اپنی آبادی کے حوالے سے اس وقت دنیا بھر میں 90 نمبر پر ہے۔ یہ ملک دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جن پر سکندر اعظم کی حکومت بھی رہ چکی ہے۔ ان کے دور حکومت میں عرب ممالک سے آنے والے مسلمانوں نے قبضہ کیا تھا اور پھر آنے والے سالوں میں اسلام اس خطے میں پھیلتا چلا گیا۔ جب سلطنت روس کا خاتمہ ہو رہا تھا تو آذربائیجان، آرمینیا اور جارجیا نے مل کر ایک ریاست قائم کی، جس کا بہت جلد خاتمہ بھی ہو گیا۔ 1918 میں آذربائیجان نے اس ملحقہ ریاست سے آزادی حاصل کرتے ہوئے اپنی علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ اس ریاست کو دنیا کی پہلی مسلم ریاست ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ 1936 میں آذربائیجان سوویت یونین کا دوبارہ سے حصہ بن گیا۔ کیسپیئن سی کے کنارے بادِ کوبا کا شہر بسا ہوا ہے، جس کا نام مسلمانوں نے ہواؤں کا مارا شہر رکھا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس شہر کا نام باکو ہو گیا ہے۔ اس شہر کو آذربائیجان کا دارالحکومت ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ آذربائیجانی اس ملک کی سرکاری زبان ہے اور یہ زبان ترکی زبان سے نکلی ہوئی ہے۔ جس طرح ہندی بولنے والے اردو کو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، ویسے ہی ترکش بولنے والے آذربائیجانی زبان کو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک میں دوسری بولی جانے والی زبانوں میں جارجین، آرمینین اور رشین زبان شامل ہے۔ اس ملک میں مذاہب کی بات کی جائے تو ملک کی 97.4% آبادی مسلمان ہے۔ مسلمانوں میں شیعہ اور سنی مسلمان شامل ہیں۔ مسلمانوں کے علاوہ 1% آبادی عیسائیوں کی ہے اور 1% لوگ ایسے ہیں جن کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔
इस मुल्क की तरक्की के पीछे इस मुल्क के तालीमी निज़ाम का भी बड़ा हाथ है। इस मुल्क का लिटरेसी रेट 99.5% है। यहाँ इब्तदाई और सानवी तालीम बिल्कुल मुफ्त है। इस मुल्क की आमदनी में इजाफे का एक किरदार तेल और गैस का भी है। इसके अलावा सोना, चांदी, लोहा, तांबा और दूसरी अहम धातें अपना किरदार भी अदा करती हैं। इस मुल्क का 55% हिस्सा काबिल काश्त है। अंगूरों की बहुत ज़्यादा फार्मिंग इस मुल्क में हो रही है। इन अंगूरों से शराब तैयार करके करीबी ममालिक को फ़रोख्त की जाती है। इसके अलावा गंदम, आलू, चावल, चुकंदर, कपास और तंबाकू इस मुल्क की अहम फसलें हैं। लाइफ स्टॉक, डेयरी प्रोडक्ट्स और फिशिंग भी कहीं ना कहीं अपना किरदार अदा कर रही हैं। इस मुल्क की टूरिज़्म इंडस्ट्री भी मुल्की माशियत में अहम किरदार अदा करती है। अज़रबैजान ने काराबाग जंग के बाद अपने मुल्क का एक अच्छा इमेज दुनिया के सामने पेश किया है। इस मुल्क में मौजूद अजायब घर, मुल्क के 8 बड़े नेशनल पार्क्स, इस्लामी विरसा और सकाफत जो हज़ारों सालों से ये लोग संभाले हुए हैं। इसके अलावा खूबसूरत पहाड़ों की हाइकिंग सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है। बाकू शहर और बाकू के साहिल एशिया का दूसरा बैंकॉक बन रहे हैं। साल 2017 में इस मुल्क में लाखों गैर मुल्कियों ने विज़िट किया था। इस मुल्क की करेंसी को मन्नात कहा जाता है। अज़रबैजान की मुल्की पैदावार 178 बिलियन अमरीकी डॉलर है, जबकि इस मुल्क में फ़ीकस मजमूई आमदनी 18,000 अमरीकी डॉलर के करीब है। इस मुल्क में कुल बहने वाले दरियाओं की तादाद 359 है। मुल्क में 10 बड़ी झीलें हैं, बाकी छोटी बड़ी झीलों की तादाद 8,000 के करीब है। अज़रबैजान के लोग पैनकेक बड़े शौक से खाते हैं। ये लोग चाय के साथ मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं। दिन में 2 से 3 बार चाय पीते हैं। अज़रबैजान का इलाका काराबाग, जिस पर आर्मीनिया का कब्ज़ा है, इस इलाके के घोड़े दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। ये घोड़े अपने हुस्न और तेज़ रफ्तारी की वजह से शोहरत रखते हैं। अज़रबैजान के लोग सोने के दांत लगवाने के बहुत ही शौकीन होते हैं। इस मुल्क के देही इलाकों में कारपेट और कालीन कई सदियों से बनाया जा रहा है। कालीन साजी बाकायदा एक इंडस्ट्री की शक्ल में मौजूद है। फ्री स्टाइल रेसलिंग इस मुल्क के कौमी खेल होने का एजाज़ रखती है। इस मुल्क में म्यूज़िक सुनना और बजाना एक खेल के तौर पर ही लिया जाता है। अनार को इस मुल्क का कौमी फल तस्वर किया जाता है। अज़रबैजान के शहर बाकू को अगर हम एशिया का वीनस कहें तो गलत ना होगा। वीनस तर्ज की नहरें इस शहर से भी गुजारी गई हैं, जिन नहरों में आप कश्ती पर सवार होकर इस शहर की सैर कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी अज़रबैजान के बारे में कुछ मालूमात। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।